وعلیکم السلام۔ ہاں، یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے نا، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، علی علیہ السلام سے مکی دور میں کسی کو کوئی بغض نہیں تھا، کسی کو کوئی بغض نہیں تھا مکی دور میں۔ بغض کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ دو قسم کے بغض جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے، دو قسم کے بغض آپ دیکھیں گے، دو قسم کے گروہ ہیں جو علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک یہ شیخین والا گروپ اور ایک بنو امیہ والا گروپ۔ شیخین کو بغض کیوں ہوا ہے علی علیہ السلام سے، اور بنو امیہ کو بغض کیوں ہوا ہے علی علیہ السلام سے؟ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان دو گروپوں سے منسلک ہیں، وابستہ ہے، سم ہاؤ ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے ان دو گروپوں سے مل جاتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں شیخین کی طرف۔ شیخین کو علی علیہ السلام سے بغض کیوں ہوا ہے؟ شیخین کو صرف علی علیہ السلام سے بغض نہیں تھا، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا بغض تھا، انہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی بڑا بغض تھا۔ جب رسول اکرم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے ہیں تو مکے میں ابو بکر جو ہے نا وہ رسول اکرم کا ہم عمر ہے، ایک دو سال چھٹائی بڑائی ہوگی ان دونوں میں، اور ان کی دوستی بھی بڑی مشہور تھی مکے میں، ہم عمر تھے، دوستی بھی تھی ان کی بڑی مشہور تھی آپس میں۔ پھر اوائل میں اسلام قبول کرنے والوں میں بھی ابو بکر ہے۔ پھر جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو جاتا ہے تو خود ابو بکر آ کے اپنی بیٹی عائشہ کا رشتہ پیش کرتا ہے، وہ طلاق یافتہ تھی اور اس کا رشتہ اس نے پیش کیا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے کام کرنے کے لیے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ فاطمہ زہرا وہ چھوٹی ہے ابھی، وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی ہے، زوجہ آپ کی انتقال کر گئی ہیں، تو آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ تو رسول خدا نے حامی بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر غار ثور میں جب رسول خدا ہجرت کر کے جا رہے تو ابو بکر ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ہم عمر ہے، دوست ہے، سسر بن گیا ہے، غار یار ہے، غار یار ہے، یہ چار تعلق بن گئے۔ جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مدینے میں حالات بہتر ہو گئے، سیٹل ڈاؤن ہو گئی، تو ابو بکر نے اپنے خاندان والوں کو سب کو بتایا، اپنے دوستوں یاروں کو محلے داروں کو بتایا کہ دیکھو میرے جو ہے نا وہ چار بڑے گہرے تعلق ہے رسول کے ساتھ، آج میں ایک پانچواں تعلق بنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ پانچواں تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں رسول خدا کا سسر تو ہوں، اب میں رسول خدا کا داماد بھی بن جاؤں گا، داماد بننے بھی میں جا رہا ہوں۔ اور بڑے کلف والے کپڑے، پرفیوم شرفیوم ٹھا ٹھو کر کے رسول خدا کے پاس آیا اور اپنے احسانات ان کو جتلانے لگا۔ میں وہ ہوں جس نے شروع میں اسلام قبول کیا، میں وہ ہوں جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیا، میں وہ ہوں جو غار میں آپ کے ساتھ رہا، میں آپ کا سسر وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ کہنا کیا چاہتے ہو، بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ جی آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں، فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اب مہذب طریقہ جو ہے نا وہ نکاح انکار کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، ہم اس کا شادی ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو رسول خدا نے بھی یہی کہا کہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہے۔ اس نے اس بات کو نیگیٹو انداز میں لیا، فاطمہ چھوٹی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ میں بڈھا ہوں، اس کی عمر اس وقت جو ہے نا 50 سال سے زیادہ تھی، اور سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت 9 یا 10 سال تھی۔ تو رسول خدا نے صحیح کہا تھا کہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہے۔ اس کو یہ بات بہت تکلیف پہنچی کہ جب میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا تو رسول خدا نے کہا کہ بسم اللہ، اور جب میں ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ابھی چھوٹی ہے۔ بس یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں ابو بکر کے دل میں رسول خدا کے لیے نفرت بیٹھی ہے۔ یہ وہاں سے اٹھا ہے اور جا کے اس نے عمر کو بتایا، عمر اس کا دوست تھا، عمر کو بتایا۔ عمر نے جو یہ جملہ سنا کہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہے تو اس کے دل میں لڈو پھوٹا، اس نے کہا کہ یار فاطمہ تو اس کو تو کہا کہ چھوٹی ہے، یعنی تم بڈھے ہو، میں تو بڈھا نہیں ہوں، میری عمر تو 40 سال ہے، یہ تو 55 سال کے قریب ہے، تو میں جاتا ہوں رشتہ لے کر۔ تو عمر جو ہے نا وہ ٹھا ٹھو کرتا ہوا آ گیا رشتہ لے کر۔ رسول خدا نے کہا کہ مجھے سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے، اس کو بھی انکار کر دیا۔ جب یہ دونوں کو انکار کر دیا تو ان دونوں کے دل میں جو ہے وہ نفرت بیٹھ گئی۔ لیکن قبائلی معاشرے میں کسی رشتے کا رد ہو جانا قتل کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ آپ کے انڈیا میں مجھے نہیں پتا کہ معاشرہ کے قبائلی معاشرے ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ عرب میں بھی یہی حالت تھی کہ بہت سوچ سمجھ کے رشتہ مانگنے جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ رشتہ مانگنے چلے گئے اور وہاں سے انکار ہو گیا تو اسے ذلت اور رسوائی سمجھا جاتا ہے، اسے اپنی توہین اور شکست سمجھا جاتا ہے، اور اس بات کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں، رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، ساری ساری زندگی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال یہاں پر بن گئی۔ اچھا، پھر رسول خدا نے کیا کیا کہ علی علیہ السلام کو پیغام بھجوایا سلمان فارسی کے ذریعے کہ سلمان جاؤ علی سے کہو کہ وہ سیدہ کا رشتہ لے کر میرے پاس آئے۔ علی علیہ السلام اس وقت کنویں سے پانی نکال رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں پر اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ سلیمان آئے، کہا کہ علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، سلمان خیر مبارک، سلمان خیر مبارک، کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علی سے کہو کہ سیدہ کا رشتہ لے کر میرے پاس آئے۔ علی علیہ السلام تو خوش ہوئے، وہ لوگ جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سن لیا، انہوں نے جا کر ابو بکر اور عمر کو بتا دیا کہ تم لوگ رشتہ لے کر گئے تھے، تمہیں انکار کر دیا،
اور علی کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لو. بس ان کے دل میں علی کے لیے نفرت بیٹھ گئی کہ یہ ہمارا رقیب ہے. یہ وہاں سے ان کے دل میں نفرت بیٹھی ہے. اور پھر یہ نفرت آہستہ 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 پروان چڑھتی رہی. جب آپ کے رقیب کی تعریفیں آپ کے سامنے کی جائیں گی تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک دفعہ جب نفرت دل کے اندر بڑھ گئی نا، یہ نفرت کا بیج یہاں پر بویا گیا تھا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہا. جنگ بدر میں علی علی ہو رہی ہے، جنگ عہد میں علی علی ہو رہی ہے، جنگ خیبر میں علی علی ہو رہی ہے، جنگ خندق میں علی علی ہو رہی ہے. مختلف اعزازات مل رہے ہیں، ایوارڈ مل رہے ہیں. علی 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 علی. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے، رسول خدا کے کندھوں پر کھڑے ہو گئے. من کنت مولا فہذا علی مولا ہو گیا. خیبر میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. خندق میں یہ کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے نعرے لگ رہے ہیں، جبرائیل نعرے لگا. یہ اتنی فضیلتیں جیسے جیسے ان کی فضیلتیں بڑھ رہی تھیں، یہاں تک کہ سورہ برات کی تبلیغ ابو بکر سے لے کر علی علیہ السلام کو دے دی. جیسے جیسے علی کی فضیلتیں بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ان کے دلوں میں علی کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، علی کے لیے بغض بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو جو لوگ ان سے وابستہ تھے، یہ ایک گروپ تھا جو علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور علی کو بلا کر رشتہ ان سے کر دیا تھا. دوسرا گروپ جو ہے وہ بنو امیہ کا گروپ ہے. بنو امیہ کو کیا نفرت تھی؟ بنو امیہ کو تو بنو ہاشم سے شروع سے نفرت تھی. عبد شمس، آپ جانتے ہیں کہ عبد مناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام عبد شمس تھا. اور یہ اس طرح جڑواں تھے کہ ہاشم کا پاؤں عبد شمس کے ماتھے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اسے تلوار مار کے تلوار سے کاٹ کر ان کو الگ الگ کیا گیا تھا. اور اس وقت جو خون بہا تھا تو کاہنوں نے کہا تھا کہ یہ خون ان دونوں کے درمیان ہمیشہ بہتا رہے گا. ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا ہے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ہے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں رسول اللہ. ہاشم کا بیٹا ہے عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ہے ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا ہے علی. دوسری طرف عبد شمس کا بیٹا ہے حرب، عبد شمس کا بیٹا ہے امیہ، امیہ کا بیٹا ہے حرب، حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا ہے معاویہ، معاویہ کا بیٹا ہے یزید. ایک طرف بنو ہاشم چل رہے ہیں، ایک طرف بنو امیہ چل رہے ہیں. جب جڑوے جو سرداری کا اصول یہ ہوتا ہے، عبد مناف جو تھے نا وہ قریش مکہ کے سردار تھے، اور سرداری کا قانون یہ ہوتا ہے قبائلی معاشروں میں کہ جو سردار کا بڑا بیٹا ہوتا ہے نا اس کو سردار بنایا جاتا ہے، دستار بندی اس کی ہوتی ہے، وہ سردار بن جاتا ہے. لیکن یہاں عبد شمس اور ہاشم دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تو سردار کس کو بنائے؟ تو قریش مکہ کے جتنے بھی سردار تھے، قریش میں بہت سارے قبائل رہتے تھے نا، تو ان میں ہر قبیلے کے سردار نے عبد مناف کے مرنے کے بعد سب نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہاشم جو ہے وہ شریف النفس آدمی ہے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لہٰذا سردار اس کو بنایا جائے. اور عبد شمس جو ہے چونکہ وہ لچا ہے، لفنگا ہے، شکار کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، مسئلے پیدا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، لہٰذا اس کو نہ بنایا جائے. تو عبد شمس جو ہے نا وہ ہاشم سے جیلس ہونے لگا. یہ جیلسی منتقل ہوئی ہے نسلوں کے اندر، یہاں تک کہ رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، علی علیہ السلام نے ان کی تائید کی، ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی. دونوں کو ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا. مدینے جانے کے بعد قریش مکہ کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی. سرداری کے اصل حقدار تو ابو طالب تھے، اور ابو طالب کے بعد ان کے بیٹے تھے. لیکن چونکہ یہ اسلام آ گیا بیچ میں اور سچویشن بالکل چینج ہو گئی، اور یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، تو ابو سفیان کے ہاتھ میں سرداری آ گئی. اب جب ان کو پتا چلا کہ جی مدینے میں مسلمان جو ہے وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، مکے میں تو بڑی مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی نا، مصیبتیں تھیں ان کے لیے، اور مدینے میں جا کر وہ خوشحال ہو گئے، وہ تکلیفیں ختم ہو گئی، آسودہ زندگی گزارنے لگے. اس پر یہ مکے والے جیلس ہوئے کفار، انہوں نے لشکر تیار کیا اور مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں عرب کے جنگی اصولوں کے مطابق ایک ایک فرد کی جنگ ہوتی ہے، پہلے ایک ایک فرد کی جنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لشکر لشکر سے ٹکراتا ہے. تو کفار مکہ کا جو لشکر تھا اس میں سے 3 آدمی آئے جنگ کرنے کے لیے. ہندا کا باپ عتبہ، ہندا کا چچا شیبہ، اور ہندا کا بھائی ولید. ہندا کو پہچان لیا آپ نے؟ ابو سفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں، یزید کی دادی ہندا. ہندا کا باپ عتبہ، چچا شیبہ اور بھائی ولید، یہ تینوں جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئے. رسول اکرم نے ان تینوں کے مقابلے میں اپنے خاندان کے 3 آدمیوں کو بھیجا. کون؟ اپنے چچا حضرت حمزہ، اپنے چچا زاد بھائی علی علیہ السلام، اور اپنے ایک اور چچا زاد بھائی ابو عبیدہ بن حارث کو. حمزہ کا مقابلہ ہندا کے باپ عتبہ کے ساتھ ہوا، ایک ہی وار میں عتبہ کو واصل جہنم کر دیا. علی کا مقابلہ ہندا کے چچا شیبہ کے ساتھ ہوا، ایک ہی وار میں شیبہ کو واصل جہنم کر دیا. ابو عبیدہ بن حارث کا مقابلہ ہندا کے بھائی ولید کے ساتھ ہوا. ولید نے تلوار چلائی جو عبیدہ بن حارث کی ٹانگ پر لگی اور ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی، کٹ گئی، گر گئی. علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر
ولید کو قتل کر دیا. اس طرح علی علیہ السلام نے ولید کو بھی قتل کیا اور شیبہ کو بھی, اور حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا. اچھا, پھر جب لشکر کی جنگ شروع ہوئی ہے, لشکر ٹکراؤ ہوا ہے, تو علی علیہ السلام نے ہندا کے ایک بیٹے معاویہ کے بڑے بھائی حنظلہ کو بھی قتل کیا. اب اس جنگ میں اور اس کے علاوہ علی علیہ السلام نے 34 کافروں کو قتل کیا. علی علیہ السلام کی عمر اس وقت صرف 24 سال تھی. 24 سال کا ایک جوان جو پہلی مرتبہ کسی جنگ میں شرکت کر رہا ہے, 34 کافروں کو قتل کرتا ہے. ہندا کا باپ بھی اس جنگ میں مارا گیا, ہندا کا چاچا بھی اس جنگ میں مارا گیا, ہندا کا بھائی بھی اس جنگ میں مارا گیا, ہندا کا بیٹا بھی اس جنگ میں مارا گیا, اور چاروں کے چاروں بنی ہاشم کے ہاتھوں مارے گئے. 3 علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے, چاچا بھی علی کے ہاتھوں مارا گیا, بھائی بھی علی کے ہاتھوں مارا گیا, بیٹا بھی علی کے ہاتھوں مارا گیا. تو ہندا کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہوئی ہوگی حمزہ کے لیے اور علی کے لیے, اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے باپ, بیٹے اور بھائی کا بدلہ نہیں لے لیتی ہوں, میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی, آنکھوں میں سرما نہیں لگاؤں گی. جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کر کے اپنے باپ کا بدلہ تو لے لیا, لیکن اپنے بھائی کا, اپنے بیٹے کا, اپنے چچا کا بدلہ رہ گیا تھا. حالات نے پلٹا کھایا, اسلام کو عروج حاصل ہوا, مکہ فتح ہو گیا, اور ہندا اور ابو سفیان کو بادل ناخواستہ اسلام قبول کرنا پڑ گیا ڈر کے مارے. لیکن وہ دلوں کے اندر جو بغض اور عناد اور کینہ اور نفرت تھی وہ موجود رہی. وہ ہندا سے اس کے بیٹے ابو سفیان میں, ہندا سے اس کے بیٹے معاویہ میں, معاویہ سے اس کے بیٹے یزید میں منتقل ہوئی. یزید کا آپ کو یاد ہوگا کہ یزید نے جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا سر, کٹا ہوا سر یزید کے دربار میں رکھا گیا ہے, تو یزید نے کیا کہا تھا کہ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے کس طریقے سے احمد کی اولاد سے بدلہ لے لیا ہے. آج بدر کا بدلہ پورا ہو گیا ہے, اور احمد کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی, بس اس نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا. یہ 2 گروپ تھے جن کو علی علیہ السلام سے بغض تھا, اور باقی جتنے لوگ تھے وہ انہی 2 گروپوں سے منسلک تھے. تو شیخین اور بنو امیہ کیوں علی علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے, یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا وائس نوٹ کافی لمبا ہو گیا ہے, پتہ نہیں آپ کو اس کے سننے میں اذیت ہو, تکلیف ہو, لیکن بہرحال یہ چیزیں بتانا آپ کو ضروری تھا, کیونکہ آپ کا سوال ہی ایسا تھا کہ علی علیہ السلام سے لوگ بغض کیوں رکھتے تھے. اچھا, ایک بات اور بھی اس میں دیکھیں کہ علی علیہ السلام نے 34 کافروں کو قتل کیا ہے جنگ بدر میں, کتنوں کو قتل کیا ہے جنگ احد میں, کتنوں کو قتل کیا ہے جنگ خندق میں, کتنوں کو قتل کیا ہے جنگ خیبر میں, کتنوں کو قتل کیا ہے جنگ حنین میں. قتل تو علی نے کیے ہیں. علی کے علاوہ کون ہوتا تھا, یا کسی نے دوسرے آدمی صحابہ میں سے کسی نے کیے تو کسی نے 1 یا 2 یا 3 کافروں کو مارا ہوگا. زیادہ کفار مکہ کو زیادہ تر قتل کرنے والے علی تھے. یہی وجہ تھی کہ علی علیہ السلام سے لوگ بہت زیادہ بغض رکھتے تھے. مکے کا کوئی کافر گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے گھر میں لاش نہ ہو جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہو, اور ہر دوسرا آدمی جو تھا وہ علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا. تو لہٰذا ہر دوسرے گھر میں علی کے لیے نفرت موجود تھی. ہمارے باپ کو مارا ہے, ہمارے بھائی کو مارا ہے, ہمارے بیٹے کو مارا ہے, علی نے مارا ہے. سب جانتے تھے کہ علی نے مارا ہے, مشہور تھی یہ بات مکے اور مدینے کے اندر. تو علی سے اس لیے لوگ بغض رکھتے تھے, علی سے اس لیے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا قاتل ہے, یہ ہمارے پیاروں کا قاتل ہے, یہ ہمارے بلڈ ریلیٹیوز کا قاتل ہے. یہ وجہ تھی علی سے بغض کی.